असलम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको मालूम है, जब आप शहर से बैठ जाती हैं तो घर कितना अकेला हो जाता है। आपको क्या ज़रूरत है सारी मीटिंग्स बाहर रखने की। आप बाप बेटे को मेरा बिल्कुल भी हाय नहीं है। इस अकेले इतने बड़े घर में अकेली मैं परेशान हो जाती हूँ। कोई काम भी नहीं होता करने को। बेटा भी दूसरे शहर में, शोहर भी आए दिन किसी शहर। वो रुख मोड़ के नाराज़गी से कह रहे थे, काम से जाता हूँ, हनीमून पर थोड़ी जाता हूँ अपनी फाइल्स और लैपटॉप के साथ। जार वह उनके कंधे पर बाजू फैलाकर प्यार से बोले थे। अदील साहब शहर के मारूफ बिजनेस टाइकून थे। हर दूसरे हफ्ते वो शहर से बाहर, जबकि हर दूसरे महीने वो मुल्क से बाहर होते थे। तानिया बेगम परेशान आ गई थी। आप दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो और नाराज हुई थी। यार, मैंने अपने बेटे को कितना समझाया था कि बिजनेस पढ़ के बाप के साथ बिजनेस में लग जाए, लेकिन उन्हें तो कुछ और ही करना था। अगर वो अभी मेरे साथ मेरा ऑफिस संभाल रहा होता तो हम इसी शहर में सब मिलकर रहते। अदील साहब चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा जामिन अदील हमदानी उन्हीं की तरह बिजनेस में इंटरेस्ट ले, लेकिन उसका इंटरेस्ट कभी भी उस तरफ ना आया था। जबकि जामिन अपनी ड्यूटी की वजह से कराची में रहता था, बस छुट्टियों में एक हफ्ता महीनों बाद घर आता था। तानिया बेगम इस खेल से तंग आ गई थी। उनकी जामिन के सिवा कोई और औलाद भी ना थी जिसकी वजह से घर में कुछ रौनक हो। लेकिन जब भी जामिन आता, पूरे घर में खुशी रौनक फैल जाती। मेरे बेटे को कुछ ना कहा करें, बस अल्लाह उसके हर कदम पर हिफाजत करे और उसे हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। वो बुरा मान जाती थी जब भी वो हल्का सा भी सामने को कुछ टोकते या कहते। उन्हें अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत थी। वो था भी एक, और जैसी उसकी जान थी उसकी जान पर बनी रहती थी। दिन रात हर नमाज में उसकी हैरो आफियत की दुआ करते थे। आपका बेटा लाहौर में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है, मेरे जराये से मुझे पता लगा है, कल रात ही। अदील साहब उन्हें चुराने के लिए मजे से कहते। व्हाट, यहाँ क्यों नहीं आया वो? उन्हें हैरत हुई थी। यार क्या इतना हैरान होना, बच्चा चाहता होगा कुछ घूमना फिरना। इस्लामाबाद तो वैसे भी वो घूम चुका है। अब दाराम और वो कुछ दिन वहां पर गुजारना चाहते हैं। बच्चों को भी स्पेस देनी चाहिए होती है। अदिल साहब आराम और इत्मीनान से बोले थे, आप लोग नहीं समझ सकते मेरे दिल का हाल। उसके छूने के लिए मैं तरस जाती हूँ। उसकी आंखें नम होने लगी थी। तानिया इधर अब आए एग्जाम, तो उसे दो टोक फाइनल बात करेंगे कि वो शादी कर ले। वैसे भी आपने अपनी सर्कस की कितनी लड़कियां उसके लिए देख रखी हैं। जब वो शादी कर लेगा ना तो घर भी जल्दी ही आया करेगा और आपका भी दिल घर में ला जाएगा। साहबजादे की उम्र भी होगी है। उनके हाथ थामते हुए मोहब्बत से बोले थे, वो नहीं चाहता कि भी शादी करे। 2 दिन पहले मेरी उससे इस हवाले से बात हुई थी। वो आंसू साफ करती बोलते, थोड़ा अब हमें ब्लैकमेल करेंगे तो काम बढ़ जाएगा, आप परेशान ना हो। उन्हें साथ लगाते हुए बोले थे। शॉपिंग मॉल पर गाड़ी रोककर वो उतरा था। वो हास इस वक्त बिना कुछ खाए हुए हास हयाम के लिए शॉपिंग करने निकला था, ताकि उसके उठने तक वो उसकी जरूरी चीजें पेश कर सके। हयाम की जिम्मेदारी अब उसकी थी और अपने से वो बस्ता लोगों का वो बेहद ध्यान रखता था। और अब तो वो उसकी शरीक हयात थी। अनचाही ही सही, अचानक ही सही, लेकिन थी तो वो उसकी बीवी। माल के अंदर आकर वो एक लेडीज शॉप की तरफ बढ़ा था। क्या लूं पहले, वो सोचने लगा था। पहले कपड़े देख लेता। वो ड्रेसेस की तरफ बढ़ता हुआ तब उसके पास एक सेल्स गर्ल आई थी। मे आई हेल्प यू सर? वो प्रोफेशनली अंदाज में मुस्कुराकर उससे मुखातब हुई थी। जी प्लीज, मुझे कपड़े चाहिए। वो कंफ्यूज हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी दूसरों को कंफ्यूज कर देने वाली थी, लेकिन आज वो लेडी शॉपिंग करने में कंफ्यूज हुआ था। पहले कभी उसका कोई इस तरह का तजुर्बा ना था। अपनी माम के साथ भी वो कभी शॉपिंग पर नहीं गया था। सर, आपके कपड़े यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्लीज आप जेंट्स शॉप पर जाएं। वो आहिस्ता से बोल थी, जहाँ उसे कोई गलत फहमी हुई थी। मिस, मुझे गर्ल ड्रेस चाहिए, जेंट्स चाहिए होते तो मैं यहाँ कभी ना आता। वो बामुश्किल उसके पापा को गुस्सा जब्त करता हुआ लफ्ज चबा कर बोला था। आए सर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो हाथ से इशारा करते हुए उसे लेडीज बुटीक की तरफ लेकर गए थे। सर साइज बताएं, मैं आपको सब तरह के न्यू कलेक्शन शो करवाती हूँ। साइज साइज मुझे नहीं पता। वो तंग आ गया था, पजल हुआ था। सर, आपको किस साइज का ड्रेस चाहिए? आप बताएंगे तो तब भी अपनी मुतलबा चीज ले सकेंगे ना। आपको किसके लिए लेना है ड्रेस? अपने साइज के 6-7 ड्रेस दे दें प्लीज, किसी भी कलर के, और बाकी सब चीजें भी। अभी भी वो पजल हुआ था, ना जाने क्या कह गया था। व्हाट सर? सर, आप आपकी मिसेस की एज क्या है? वो भड़की थी, चेहरा सुरह लिए हुए बोले थे। आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है कि किसके लिए लेना है? 17-18 साल की लड़की के साइज की हर चीज मुझे पैक करवा दें, शूज, ड्रेसेस, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स वगैरह और जो कुछ रह गया है। वो आप गुस्से से बोला था। अच्छा, उसको अच्छा खासा जा चुका था। सेल्स गर्ल ने जल्दी से अपने वर्कर्स को ऑर्डर दिया था। कलर लाइट होने चाहिए ड्रेस के, ब्लू, पिंक, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन मत पैक करवा देना। एक आखिरी हिदायत जामिन की तरफ से थी। जी सर। वो बुखला गई थी और जामिन के चेहरे के तासरात बिगड़ चुके थे। आधे घंटे में वो शॉपिंग बैग्स लेकर वहां से निकला था, लेकिन इस आधे घंटे में ही वो
صحیح مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اب تو نے مجھے کمرے سے نکال تو دیا ہے نا بیٹا، دیکھ لیا تھا تجھے صبح میں کہاں گیا تھا۔ دارام اپنے کمرے میں ونڈو کے سامنے کھڑا ضامن سے فون پر شکوے کر رہا تھا۔ کل رات ہی ضامن سے اشارے میں کہہ دیا تھا کہ وہ دوسرا روم بک کروا لے، جبکہ پہلے وہ ایک ہی روم میں ٹھہرے تھے، لیکن اب حیام کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ مال گیا تھا نا یار، اب پھر کیا لڑکی کو الگ روم میں ٹھہر پاتا؟ اگر وہ بھاگ جاتی تو؟ ابھی تجھے نہیں معلوم کتنے کام کی بندی ہے وہ، اسے ہی تو کڑی ملنی ہے، اگر اسے ایک لمحہ بھی چھوڑنے کا رسک میں نہیں لے سکتا۔ ضامن بیڈ پر دراز تو اب بولا تھا، اس کے پاؤں زمین پر لٹ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو ضامن؟ کیا کام نکلوانے ہیں تم نے اسے؟ دارام ناسمجھی سے بولا تھا۔ ابے یار، اب وہ بیوی ہے میری، بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں، سب اپنے حق لینے ہیں، اس کو اس کے حق دینے ہیں، مطلب وہی تو اب میری فیوچر ہے، مطلب کوری۔ وہ مزے سے بات کو بدل گیا تھا، بہت ہی شاطر قسم کا بندہ تھا وہ، کس طرح سامنے والے کو زیر کرنا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن دارام بھی کچھ کم نہ تھا، فی الحال چپ ہو گیا تھا۔ آرام، پیار، محبت، ہلو سے یہ سب کرنا، اپنے پیشے والی اکڑ، غصہ، روب، بڑک، گرجدار آواز سب سائڈ پر رکھ دینا اپنا رشتہ شروع کرنے سے پہلے۔ وہ بھی اچھی طرح سے مکھن لگاتے بات کو بند کر چکا تھا۔ بہرحال ناشتہ کو بتاؤ، ناشتہ کرنے آؤں تمہارے کمرے میں یا بیوی کے ساتھ ہی کرو گے؟ دارام مذاقن بولا تھا۔ یار وہ بھی کچھ ڈسٹرب ہے نا، رات بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، مطلب اس نے نہیں کھایا تھا، اب تمہاری موجودگی میں وہ اور بھی سہم جائے گی، انشاءاللہ ہم ڈنر ساتھ کریں گے۔ وہ سمجھا رہا تھا، وہ خود کو سمجھا رہا تھا یا اسے یہ اسے بھی معلوم نہ تھا؟ گڈ ہے یار، ویری رسپانسبل، اوکے تم کر لو۔ دارام سمجھتا ہوا مسکراتا ہوا بولا تھا۔ اچھا اوئے، فون بند کرو اب، دوسری کال آ رہی ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف نگاہ جماتا ہوا بولا تھا، جہاں سے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ ہلکی آسمانی کلر کی کرتی اور وائٹ ٹائٹس پہنے ہوئے جڑ جڑ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ باہر آئی تھی۔ ان کپڑوں میں ملبوس وہ بہت ہی اچھی لگی تھی، اس کا نکھرا نکھرا روپ، دھلا چمکدار وجود، صاف شفاف میدے جیسی رنگت اور کچھ صاف لگے تھے۔ وہ محبت سا اس کو دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ فون کال وہ بند کر چکا تھا، لیٹے لیٹے ہی وہ اپنی بھرپور نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ حیام اس کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کرتی اچھی خاصی گڑبڑا گئی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس کا کسی بالکل انجان بندے کے ساتھ رہنا، کس قدر انجان بندہ اس کا شوہر تھا، اسے تو اس کا نام بھی نامعلوم تھا۔ وہ جا جڑ کے ذرا سے دوپٹے کو کاندھے پر اچھی طرح سے پھیلا کر من کے قدم اٹھاتی مرر کے سامنے آتی، اس کا وجود نظر آتا۔ مشکل سے پکاتے ہاتھوں سے اس نے برش تھاما تھا، گیلے نم بالوں کو اس نے پکڑا تھا اور کاندھے سے ہٹا کر آگے کیا تھا اور انہیں سلجھانے لگی تھی۔ وہ لاپرواہ سا خٹوش اسے دیکھنے میں ممنوع تھا۔ اب اس کی نظر حیام کی گیلی پشت پر تھی، بہت پر قابو نہ پاتا ہوا اٹھا اور مرر کے سامنے اس کے قدم اٹھ گئے تھے۔ حیام نے ایک نظر مرر سے اس پر ڈالی تھی اور مستقل اسے دیکھ رہا تھا، اور اب اسے یہاں تھا دیکھ کر اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ لاپرواہ سا خٹوش اس کو دیکھنے میں ممنوع تھا اور اب اس کی نظر حیام کی گیلی پشت پر تھی، بہت پر قابو نہ پاتا ہوا اٹھا تھا اور مرر کے سامنے کی طرف اس کے قدم اٹھ گئے تھے۔ حیام نے ایک نظر مرر سے اس پر ڈالی تھی، وہ مستقل اسی کو دیکھ رہا تھا اور اب اس کے یہاں آتے ہوئے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ مرر پر اس کے سامنے مقابلہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ سارا مرر چھپ گیا تھا۔ اتنے لمبے پہاڑ جیسے وجود کا حیام سامنے دیکھ کر حجل ہوئی تھی، اس کا وجود ڈھیلا سا پڑا تھا، یہ برش چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ سلام کا جواب دینے کے لیے بھی اس کا منہ نہیں کھلا تھا، لفظ جیسے کھو گئے تھے۔ السلام علیکم، مارننگ، سوری نائس نون۔ وہ اس کے قدموں میں جھکتا ہوا برش اٹھانے لگا تھا جب حیام ذرا سا پیچھے ہوئی تھی۔ سفید نرم گداز پاؤں نازک سے چپل میں قید جن پر پہلی بار ضامن کی نظر پڑتی، وہ برش اٹھاتا ہوا سیدھا ہوا تھا، دوبارہ اسے کہا تھا۔ وہ کیا نہ کرتی، بامشکل سر زبان میں ہلاتی ہوئی سلام کا جواب ہی دے گی۔ وہ کیا نہ کرتی، بامشکل سر زبان میں ہلاتی ہوئی اسے سلام کا اشارے سے ایک جواب دے گئی تھی۔ زبان تو اس کے ساتھ کنگ سی ہو گئی تھی۔ کیا تمہاری زبان غائب ہو گیا ہے؟ رات والی تیزی کہاں گئی؟ وہ تنزیہ کہتا ہوا اس کے سامنے برش کرتا بولا تھا، جو کہ حیام نے فوراً تھام لیا تھا۔ اس کے کسے جملے پر وہ مزید زمین میں گر گئے تھے۔ اپنا کام جاری رکھو، ابھی میرا تمہیں کھانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، 2 منٹ میں ناشتے پڑا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا تھا۔ اس کی موجودگی میں حیام کے ہاتھ ہی رکے تھے، لیکن وہ جانے کا نام بھی نہ لے رہا تھا۔ بامشکل بول تھی، مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ وہ بامشکل نظریں جھکا کر ذرا سا موڑ کر بولی تھی، کیا مجھے کیا نہیں کرنا؟ وہ یکدم اس کی محملی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑتا ہوا بولا تھا، اس قدر تیزی سے پکڑ کر اس نے جھٹکا دیا تھا کہ حیام کا روح دوسری طرف ہوا تھا۔ بولو کیا نہیں کرنا؟ وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ تیش میں آیا تھا۔ ناشتہ، اس پر تیز آواز میں لیکن اٹک اٹک کر اپنا لفظ مکمل کر پائی تھی۔ ایک بار پھر بولا ذرا، کیا نہیں کرنا؟ اس کی کلائی چھوڑ کے اس کے گرد اچانک ہنسا باندھتا وہ بولا تھا کہ اس کے ایک دم سینے سے لگی تھی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، جسٹ گو ٹو ہیل ود یور بریک فاسٹ۔
اس کی گرفت سے مچل کر آ گئی تھی، آنسو کی لڑی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگی تھی، لیکن وہ ہار نہ مانی تھی۔ زامن کا یہاں پر صبر ختم ہوا تھا، لفظ ہیلپ پر اس کا دماغ کا میٹر گھوم گیا تھا۔ یو نان سینس! اگلے ہی لمحے زامن نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ضبط کے مارے اس کا چہرہ سرخ انار کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر جاڑ دے، لیکن خود بات صبر کرتا وہ اپنی ذلت سے آ گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی لڑکی نے اس کو اس انداز میں ایسے لفظ کہے تھے، جو کرنا ہے کرو، باہر میں جاؤ۔ غصے سے کہتا ہوا ہونہار نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ وہ ڈر کر سہم گئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود کو رونے سے روکا تھا، لیکن وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ برہان گیٹ اپ مائی سان! وہ دھرم سے اپنی ملکیت سے دروازہ پاک کرتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آخری 2 لفظ وہ دل میں بولتی، محبت لہجے میں پرو کر وہ آگے بڑھی تھی جہاں پر وہ آدھا تریچہ بیڈ پر سویا تھا۔ کمل بھی آدھا زمین پر تھا اور آدھا بیڈ پر۔ ماریا نے کمرے میں نظر ڈالی جو کہ پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں ٹھنڈک سی پڑتی، اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ گیٹ اپ یار، شام ہو رہی ہے! اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی پیار محبت سے بولتی۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھا تھا۔ تم؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، کمل کو دور اچھالا تھا۔ ہاں میں۔ اب اٹھ بھی جاؤ، ناشتہ تو ساتھ نہیں کیا، کم سے کم رات کی چائے ساتھ پی لیتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولتی۔ تم یہاں سے جاؤ، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے پینے کو، جسٹ گو! وہ غصے سے پھنکارا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ماریا ذرا سی دور ہوئی تھی۔ برہان تم اس کا غصہ مجھ پر نہیں اتار سکتے، وہ چلائی تھی۔ تو تمہیں صبح صبح میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں پر میرے بیڈ پر میرے سرہانے بیٹھنے کا۔ اپنے گھر جاؤ فوراً بیڈ سے اٹھتا ہوا اپنے سفید بھاری پاؤں میں 2 پٹی کی کالی چپل پہنتا ہوا انگلی اٹھا کر اس کو وان کاٹ گیا تھا۔ برہان یو انسلٹنگ می! وہ اپنی بےزتی پر بہت ہی کھلی تھی۔ آئی ڈو بیکاز آئی وانٹ! ٹاول کبرڈ سے لیتا ہوا وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ ماریا الٹے پاؤں روتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ماریا سنو! سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ آرزو بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ آنی! وہ مڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم برہان کے بیڈ روم میں گئی تھی نا؟ وہ اس کی کمر تھپتھپاتی ہوئی پریشانی سے بولتی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے شدید بےعزت کر کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھوپھو آج تک میری بےعزتی اتنی کسی نے بھی نہیں کی، کتنا برا بلا کہا اس نے مجھے، میں تو اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی حالت پوچھنے وہاں پر گئی تھی۔ وہ مزید روتے ہوئے بیچ میں بول تھی۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے نا وہ کتنا ڈسٹرب ہے، میں نے تمہیں انکار کیا تھا وہاں جانے سے، اور ابھی تم اتنا مائنڈ کرو نا، وہ بھی بہت ہی پریشان ہے، اسے دل سے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، اس کو سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہی منع کیا تھا، لیکن وہ اپنے نام کی ایک تھی۔ منع کرنے کے باوجود صبح ہی صبح یہاں پر چلی آئی تھی اور دن میں 4تھی بار اس کے روم کا چکر لگا چکی تھی، لیکن اب تو حد ہو گئے تھے۔ میں یہاں پر 1 منٹ نہیں رکوں گی پھوپھو، جا رہی ہوں میں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سے الگ ہوتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ برہان! وہ بیٹے کو پکارنے لگے تھے۔ ساحل سمندر کے قریب ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے وہ ڈنر کا آرڈر کر چکے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی، رات نے اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھے۔ یہاں پر ہم گھومنے آئے ہیں اور تیری کیسی قسمت پلٹی ہے، تارام ہنستے ہوئے بولا تھا۔ شکرگزار تیری نہیں پلٹی، کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتی یہ قسمت کا پلٹنا، ابھی نہ جانے آگے مجھے کیا کیا امتحان دینے ہیں۔ کون بچائے گا مجھے میری مام سے؟ وہ چہرے پر رونے والے تاثرات بنا کر معصومیت سے بولا تھا۔ بات تو واقعی سیریس ہے یار، آنٹی جی نے تو واقعی بینڈ بجا دینی ہے، نہ جانے قبول کریں کہ نہ کریں، اور پھر وہ لڑکیاں وہ سب کہاں جائیں گی؟ تارام سوچتے ہوئے بولا تھا۔ مام ہے، بیٹے کی جاب خوشی سب سمجھ آئیں گی۔ زامن نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ تو مطلب تو خوش ہے؟ تارام تعجب سے بولا تھا۔ نارمل ہوں جیسا تھا کل، پتہ نہیں کہ ہوا کیا تھا مجھے، لیکن کرنی تو تھی نا ایک نہ ایک دن، ایسے کالی تو کیا برائی ہے، اور ویسے بھی اب میرے سارے مطلب اسی سے نکلتے ہیں۔ زامن اپنی دلی کی عافیت اسے بتا رہا تھا۔ اللہ آگے بہت ہی بہتر کرے گا، تو یہاں پر لانا چاہیے تھا انہیں ڈنر پر۔ اب ہم گھومنا جاری رکھیں گے نا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کمرے میں بند رہیں گے، ان کو اس کے ساتھ لے کر چلیں گے نا۔ دارام کو اچھا نہ لگا تھا کہ حیام کو اس نے ڈنر پر نہیں لیا تھا۔ یار وہ لڑکی کبھی نہ تھی، صبح ناشتے کا بولا تو مجھ پر اتنی زور سے چلایا، میں نے کس قدر خود پر ضبط کیا تھا یہ تم جانتی ہوگے، ورنہ میرا ہاتھ اٹھتے دیر نہ لگتی۔ اسے پھر غصے سے آنے لگا تھا۔ یار کنٹرول رکھو نا، اتنا بڑا چینج ہے، وہ ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، الجھی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں جانتی بھی نہیں ہے وہ، تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ دارام نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن سامنے بڑک گیا تھا۔ تو کیا میں اسے جانتا ہوں؟ مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی عمر ہے، کتنا پڑھی ہے، کیا کرتی ہے، کیسا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں بھی تو رسپانسبل بندہ ہوں نا، صبح تک میں نے اس کی رسپانسبلٹی پوری کر دی، بدلے میں وہ مجھے پر وہ الٹ رہی۔ کون کرتا ہے آج کل اتنا سب؟ وہ شیخ اتنا بفرا بیٹھا تھا۔
تو یہ سب اب تک تم نے پوچھا بھی نہیں ہے؟ نام، عمر، تعلیم، بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس سب پوچھنا گھر جا کر ہی۔ مجھے سب پتہ لگ گیا تھا آج صبح کب کہاں گئے تھے۔ تمہیں ٹیرس میں کس طرح کر لیتے ہو، تمہیں ٹریس میں کس طرح کر لیتا ہوں، تارا مسکرا کر بولا تھا۔ کسی کو یوں ٹریس کرنا ہے کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بہرحال ابھی ہوٹل جائیں گے تو دیکھتا ہوں، چلو جلدی چلتے ہیں۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اسے احساس ہوا تھا۔ بہرحال وہ جتنا ساتھ بنتا تھا اتنا ہی دل اس کا نرم تھا، اور ویسے بھی اپنے سے وابستہ لوگ اس کو بہت ہی اہم تھے۔ اب پہلے ہم بڑھ لیتے ہیں اور پھر جائیں گے۔ بائی روڈ ایک خطرے کی خبر ہے، دارام بولا تھا۔ کیا؟ ویٹر ان کا کھانا لے کر آیا تھا، زامن بولا تھا۔ یار فجیا اکیلے ریٹ پہ چلی گئی ہے، اس کے ساتھ جو ٹیم ہے نا اس میں سے سب نیو بندے ہیں۔ اب مجھے شدید ٹینشن لگی ہے اسے کچھ نقصان نہ ہو، دارام فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ بہت ہی ناڈر اور بہادر ہے، جس قدر ہم لگن محنت سے ایک ٹاسک کو انجام دیتے ہیں نا، وہ اسے ڈبل۔ وہ لڑکی اپنے ٹاسک کو اکیلے بہادری، لگن، محبت، محنت، جستجو سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اب بھی اس نے ایسی چیزیں ڈیٹا پروف کے لیے سیو کی ہوئی ہیں کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ بہت نالج ہے اس کے پاس، تبھی وہ اکیلی پرفارم کرنے لگی ہے، زامن فخر اور محبت سے بولا تھا۔ واپس آتی ہے تو تینوں ایک وارم پارٹی کریں گے، وہ فوگ سے سنگاپورین رائس کو کھاتے ہوئے بولا تھا۔ بھیا کو ہم کتنا یاد کر رہے ہیں نا، ہائے اسے ہچکیاں نہ آنے لگ جائیں، زامن ہنستے ہوئے بولا تھا، اور تب اس کا فون بجنے لگا تھا۔ انجان نمبر دے کر اسے یس کا سلپ کیا تھا۔ زامن عدیل حمدانی اسپیکنگ، جو اس کو لبوں سے لگائے وہ اکڑ کر بولا تھا۔ السلام علیکم، نسوانی آواز بول تھی۔ وعلیکم السلام، فرمائے، وہ اپنے روبدار لہجے میں بولا تھا۔ میں سامیہ بات کر رہی ہوں، مجھے میرے دوست سے بات کروا دیں۔ دوسری طرف سے بات آئی تھی۔ کون سامیہ؟ کون سی دوست؟ اسے بالکل بھی یاد نہ آیا تھا۔ جس سے آپ کی کل شادی ہوئی نا، اس کی دوست؟ کیا آپ ہی ہیں نا؟ مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں معلوم صاحب، وہ یکدم چلا کر بول دی۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے شادی کی تھی، کریکٹ اٹ، زامن نے تصحیح کی تھی، اور دارام کا کان فون کی طرف ہی تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کس کا فون ہے۔ آپ نے احسان نہیں کیا تھا شادی کر کے مسٹر مائنڈ اٹ، خود آپ آگے بڑھتے، کریکٹ اٹ۔ ایک لمحے میں سامیہ نے اسے جا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بدکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، بالکل شٹ۔ اسے غصہ آیا تھا۔ جی بالکل، آپ شٹ ہو سکتے ہیں، میری دوست کو فون دیجیے۔ وہ باس نہ آئی تھی، اور زامین نے بنا کوئی بھی سیکنڈ ضائع کیے فون کاٹا تھا، موبائل بھی پاور آف کر دیا تھا۔ زامن یہ کیا تھا؟ دارام کو برا لگا تھا۔ کچھ نہیں، ابھی کہاں سے فون دیتا، ہوٹل جا کر خود کال کر لوں گا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے اب کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن سامیہ اس کا خوشگوار موڈ بگاڑ چکے تھے۔ کراچی، یس سر، آفیسر زامن کو کل سے ڈیوٹی جوائن کرنے کے آرڈر دے دیجیے، میں کل انہیں یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا آفس سے باہر چلے گئے تھے۔ رات 10 بجے وہ تھکا ہارا دارام کے ساتھ ہوٹل میں پہنچا تھا، اسے شدید آرام کی طلب ہو تھی۔ دارام کو گڈ نائٹ کہتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا، جو کہ ان لاک تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ صبح غصے میں دروازے کو لاک کر نہ ہی چلا گیا تھا، اور دروازہ ناب گھماتے ساتھ ہی کھل گیا تھا۔ بہرحال وہ روم کے اندر آ گیا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ اس نے لائٹ کے بٹن پش کیے تھے اور سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا، لیکن اس قدر خاموشی سنسان کمرے نے اسے چونکا دیا تھا۔ ایک عدد وجود جو کہ اس کے ساتھ اب اس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، اسے کمرے میں کہیں بھی نظر نہ آیا تھا۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا، جہاں اس کے سارے صبح کلائے ہوئے ڈریسز پیک ہی پڑے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے باتھ روم کے جانا بڑھا تھا، باتھ روم بھی لاک نہ تھا، وہ باتھ روم میں بھی نہ تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں 2 منٹ کے اندر پھول گئے تھے، وہ پریشان ہوا تھا، ڈر اس کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ روم میں تیز آواز سے چلایا تھا۔ الٹے پیر وہ کمرے کے باہر بھاگا تھا۔ دارام کے روم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے روم کا دروازہ بہت بری طرح سے پیٹا تھا۔ کیا ہوا ہے دارام یکدم گھبرا گیا تھا۔ یار وہ کیا ہوا ہے زامن؟ وہ اسے کمرے کے اندر لایا تھا۔ یار وہ لڑکی، میری بیوی، وہ لڑکی گئی، کمرے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ زامن کی حالت 2 منٹ میں بہت ہی ٹچی ہو گئے تھے، جبکہ دارام کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنی جلدی یہ سب تو نہ سوچا تھا انہوں نے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کہاں جائے گی وہ؟ دارام کو اس کی حالت پر شک ہوا تھا۔ ابے نہیں ہے نا، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، جا کہاں سکتی ہے وہ؟ زامن کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ جتنا وہ دونوں تھکے ہوئے تھے، اتنے سخت آرام کی طلب تھی، وہ دونوں روم سے باہر نکلے تھے۔ دارام تم ہوٹل میں چیک کرو، میں باہر چیک کرتا ہوں، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ زامن گاڑی کی چابی جیب میں سے نکالتا ہوا بولا تھا، وہ کہتے ساتھ ہی بائک جانے بڑھ گیا تھا۔ لفٹ سے وہ ڈائریکٹ وہ نیچے آیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اس وقت بھی وہاں پر بہت تھا، سب بیٹھے ہوئے ڈنر میں مگن تھے، اور تیز سے بھاگتا ہوا وہ ایگزیکٹ کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈن میں بھی ڈھیر سارا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں وہ کس سے کیسے تلاش کرتا اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ آس پاس اسے نظر درائی تھی، لیکن کہیں سے وہ نظر نہ آئی تھی۔ وہ کیسے کسی سے پوچھتا، اس کے پاس تو اس کی ایک عدد تصویر بنا تھے۔
लिसन प्लीज हेल्प मी। एक वेटर को उसने रोका था जो उसकी ट्रे लिए हुए गार्डन में लगी हुई टेबल्स की तरफ बढ़ा था। क्या आपने एक लड़की को देखा है? छोटी सी थी, ब्लू, हाँ लाइट ब्लू कलर के सूट में थी। क्या कहीं वो नजर आई आपको? वह परेशानी से बोला था। नो सर। वह मुतसर बोलकर आगे बढ़ गया था जबकि जामिन अपना माथा मसलता रह गया था। ना जाने वह कितने लोगों से इससे पूछ चुका था लेकिन किसी को जवाब पॉजिटिव ना मिला था। होटल से बाहर निकलकर वो गार्डन में बैठा था। आज की से दरवाजा खोलते हुए वो हर जगह देखता रहा था। तभी उसकी समां में आवाज सुनाई दी थी। वो सराय से गाड़ी रोकर उतरा था। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता हुआ आगे आया था जबकि वो जोर से चिल्लाई थी। यही आवाज जामिन के कानों से टकराई थी और वो उस तक पहुंचने के लिए भागा था। ऐसे कैसे? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो हमने। दूसरा लड़का शैतानी मुस्कुराहट अपने काले चेहरे पर सजाए उसका दुपट्टा खींचता हुआ बोला था और जमीन पर फेंका था। जब हयाम की एक जोरदार चीख हवा में गूंजी थी, उसने अपने मुंह पर हाथ रखे थे। उसकी काली भीगी हुई आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। आंसू से उसका सारा चेहरा तर था। वो आंखें मीच के जोर जोर से चलाने लगी थी लेकिन ये एक सुनसान जगह थी। तभी जामिन वहां पर पहुंचा तो अपनी आंखों के सामने मंजर देखकर उसके हाथ पैर फूल गए थे। जमीन पर जहीन बनौन आंखों में सुर्खियां उतर आई थी। तेजी से आगे बढ़कर उसने अपनी शरीक के सफर को अपनी लेदर की ब्लैक जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाले थे और एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे खुद से लगाया था। आशिक आ गया है। दो भाई, बहन का भाई आ गया। वही लड़का मजाक बनाता हुआ बोला था और जामिन के थोड़ा सा करीब आया था जबकि दूसरा लड़का कदरे नीचे खड़ा था। जामिन मजीद तैश में आया था। हिचकियों से रोते हुए हयाम ने अपने ऊपर किसी का लम्स महसूस करते हुए आंखें आहिस्ता से खोली थी और चेहरा ऊपर करके देखा था। जामिन का चेहरा देखकर, हाँ, उसका चेहरा देखकर उसे खुद के पास देखकर वो और जोर से रोने लगी थी। जामिन ने हयाम को साथी से आंखें दिखाई थी लेकिन वो चुप नहीं हुई थी। लो भाई, रोमांस से भरपूर मूवी बहन भाई की लगी हुई है। शहरोज पॉपकॉर्न तो लेकर आओ। वही लड़का मट्टी में चौकड़ी मारकर मट्टी में बैठकर आंख दबाता हुआ बोला था। यही लम्हा था कि जामिन का कंट्रोल खत्म हुआ था। जो जैकेट उसने हयाम को पहनाई थी, इस जैकेट के इनर साइड पर जामिन ने हाथ डाला था। इसकी सिगरेट पॉकेट में से उसने कप पिस्टल निकाली थी। उस सबको मालूम भी ना हुआ था लेकिन हयाम उसके लम्ब से उसके छूने पर कांप सी गई थी। बिना कोई भी लम्हा जाया किए बगैर अपनी पिस्टल उसने लोड की थी और एक गोली हवा में चलाई थी। वो दोनों लड़के एकदम से चौंके थे जबकि बैठा हुआ लड़का झटके से उठ गया था। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी जबकि हयाम झटके से जामिन से अलग हो गई थी। उसे उसके जहन और गमाम में भी नहीं था कि वो सब उसके सामने देख सकेगी। जामिन थोड़ा सा आगे बढ़ा था और उसके लड़के के हाथ पर गोली चलाई थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि सीधा उसके हाथ की पूंछ में वो गोली जाकर लगी थी। वो लड़का तरफ कटाया गया था। उसके चेहरे के तासरात जो कुछ देर पहले तक बहुत ही खुशगवार और घुआने थे, अब वो तरफ और आफसूदगी में बदल गए थे। कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे उसकी तरफ बढ़ने की? दूसरी गोली उसने दूसरे लड़के की टांग पर मारी थी जो कि अपने निशाने पर ठीक से लगी थी। वो भी जमीन पर गिर सा गया था। और बता, किस किस के दुपट्टे तूने खींचे हैं? उसके हाथ में गोली लगने की तरफ इशारा करता हुआ वो बोला था। अब यकीनन तू कभी होश से खाना भी ना खा सकेगा। दुपट्टा उतारने की तो बहुत ही दूर की बात है। जीन्स के पौंचे फोल्ड करता उसके पास नीचे जमीन पर बैठा था और घुरा कर बोला था जबकि मुक्का उसके मुंह पर मारा था कि उसकी बारी मुक्के से उसके मुंह से खून बहने निकला था। आप बोल तो। अपने जैसे गलीज लफ्ज उस पर धरा था लेकिन वो दूसरे लड़के कुछ बोलने के लायक ना रहे थे। इतना काफी है तुम लोगों के लिए। अगर कोई पूछे कि इस रात खूबसूरत अंधेरे में कौन तुम्हारा ये अंजाम करके गया तो बोलना कि इंस्पेक्टर जामिन अदिल अमरानी आया था। नाम तो याद रहेगा ना? वो तनिया मुस्कुराहट उछालकर एक मुक्का और जाकर उठ के जगा था। पिस्टल अब उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में रखी थी और वो वापस मुड़ा था। मट्टी में पड़ा हुआ उसका सफेद मलमल का दुपट्टा उसने झुककर उठाया था। उसने हाथों में लेकर अकीदत से आंखों से लगाया था और उसे चूमा था। आयसा से चलते हुए वह हयाम के पास आया था जो कि मुंह मोड़कर खड़ी बाकायदा खड़ी कांप रहे थे। उसके कान से थाम कर उसका रूह पे गर्म करके दुपट्टा उसके सर पर डाला था और अपने मजबूत सीने से लगाया था। उसके सीने से लगने की देर थी। वह सदमे से बाहर निकली और फूट फूट कर रो दी। बीबी, अगर कुछ बुरा लगता है तो इस तरह से रास्ते में छोड़कर भागा नहीं जाता। बाद में अंजाम फिर बहुत ही बुरा होता है। उसके बालों को संवारता हुआ गुस्से, नफरत, अक्कर, रोब को सर पर रखकर बोला था। वो ठीक थी, यही उसके लिए काफी था। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसा कदम नहीं उठागी। उसने उसको अलग किया था और उसके मुकाबले खड़ा किया था। और अगर उठागी तो जो इनका हाल किया ना वही हाल तुम्हारी टांगों का भी होगा। और तुम नहीं जानती अभी कि मैं कितना अपने असूलों का पक्का हूँ। इसलिए आइंदा मेरा नहीं, सिर्फ अपना ख्याल का लेना। मुझसे भागकर तुम दुनिया के किसी कोने में भी नहीं छुप सकती। मेरी पहुंच हर कोने तक है, समझ गई ना? उसका झुका हुआ चेहरा अपने हाथों में थामता ऊपर करता हुआ बोला था। हाँ या ना? वो आप उस पर डरा था और नरमी अपनी जगह लेकिन रोब अपनी जगह। हाँ। वो सारे जोर से जज्बात में हिलाती हुई अटक अटक कर बोलती। उसके अवसान सारे हता हो चुके थे। उसका कर्म
حیام کو درد نے مطلع کر تھا۔ لیٹس گو، اس کا ہاتھ ساتھی سے تھام کر راستے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ حیام نے ایک نظر پیچھے مڑ کر لڑکوں پر ڈالی تھی جو کہ طرف درد سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کا انجام دیکھ کر حیام پورے دل و جان سے کام کے تھی، لیکن مقابلے کو کہاں پر فکر تھی۔